آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے ایک میں دل سے متعلق 14 آپریشن کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا. جی ہاں ناظرین, ایک ہی دن میں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے 14 ٹاوی سرجریز کر کے سربیا کا ایک ہی دن میں 13 سرجریز کا جو عالمی ریکارڈ تھا اس کو توڑ دیا ہے. بغیر سینہ چاک کیے 14 معمر مریضوں کی یہ سرجریز کی گئی ہیں اور ایک ہی دن میں بغیر سینہ چاک کیے مریضوں کے دل کے وال تبدیل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور معمر مریضوں کو ٹاوی سرجریز کے ذریعے نئی زندگیاں ملی. اس ریکارڈ کو قائم کرنے کے لیے بڑے اسپتالوں کے کارڈیولوجسٹ اور سرجنز نے حصہ لیا. عالمی معیار کی سہولیات اور مہارت کے ساتھ پاکستان کا طبی شعبے میں یہ انتہائی اہم کارنامہ ہے اور پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا جشن آزادی پر یہ پاکستان کے لیے ایک انوکھا اپنی طرز کا تحفہ تھا. مزید اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد ولید ہمارے ساتھ ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں اور ممبر ٹاوی بھی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ولید ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے آپ؟ تھینک یو سو مچ. میں ٹھیک ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلے تو عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا ہے, اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ منفرد خیال آیا کیسے اور کس طرح سے ممکن ہوا کہ 14 سرجریز ایک ہی دن میں کر لی گئیں؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے پوچھا. اس دفعہ پی آئی سی کی ٹیم نے سوچا کہ ہم یوم آزادی کو 14 اگست کو ایک یونیک طریقے سے اس کو مناتے ہیں, تو اس لیے ہم نے ساری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ 14 ٹاویز کو 14 اگست کا تھیم رکھتے ہیں اور اس میں سے 14 پیشنٹس کا ٹاوی پروسیجر انشاءاللہ ہم ایک ہی دن میں کریں گے. اب اپنے ویورز کے لیے اور عوام کے لیے بتاتے چلوں کہ ٹاوی جو ہے نا, یہ شارٹ ورژن ہے ٹرانس کیتھیٹر ایورٹک والو امپلانٹیشن کا, جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیشنٹس جس کی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہو سکتی, اس میں سے سینہ چاک کیے بغیر ہم ان کا ایورٹک والو بدل سکتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. اس سے پہلے وہ پیشنٹ جو ہے نا سانس پھولنے کی وجہ سے, بے ہوش ہونے کی وجہ سے وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹیکنالوجی 2006 سے 7 سے شروع ہوئی ہے دنیا میں اور ہمیں اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ اب ہم یہ ٹریٹمنٹ اپنے عوام کے لیے ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. بالکل, واقعی ڈاکٹر صاحب بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے اور واقعی آزادی کا آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ سا تحفہ تھا, تو یہ بالکل ہے پاکستانیوں کے لیے. اچھا, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو 14 اگست کی مناسبت سے 14 پیشنٹس کی یہ سرجریز کی گئی, تو جو تمام سرجریز تھی وہ کیسی رہی اور جو پیشنٹس ہیں ان کی اب صورتحال کیا ہے؟ الحمدللہ سارے پروسیجرز بہت کامیابی سے ہوئے. کوئی بھی کمپلیکیشن ٹیبل پہ یا پیشنٹ کو آئی سی یو شفٹ کرنے کے بعد کوئی بھی نہیں ہوئی. اور خوشی کی بات یہ 13 پیشنٹس کب ڈسچارج ہو گئے آلریڈی سیکنڈ ڈے پہ. ایک ہی پیشنٹ کو صرف پیس میکر کی ضرورت پڑی اور انشاءاللہ وہ بھی آج ڈسچارج ہونے والی ہے. زبردست بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو دل کے امراض ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کون سی ایسی ابتدائی علامات ہیں جن سے دل کی یہ بیماری اسے قبل از وقت اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, اس کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر ایک 10 سال میں جب ان کے ڈیٹے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے کارڈیوواسکولر ڈیزیز جس میں دل کی ساری بیماریاں آتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اب اس میں سے ہم نے یہ فرق کرنا ہے کہ دل کی بیماریاں صرف والو کے ریلیٹڈ نہیں ہے جس کا آج کا تھیم ہے ٹاوی ریپلیسمنٹ اور ایورٹک والو. اس میں دل کے شریانوں کا مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اور ہارٹ اٹیک سے ایک پیشنٹ اور ایک انسان بہت جلدی اپنی زندگی لوز کر سکتا ہے اگر وہ ایمرجنسی سروسز اور ایک کارڈک انسٹیٹیوٹ میں وقت پہ نہ پہنچ سکے. اب اس کی جہاں تک اس کی تدارک کے لیے اور اس کا رسک فیکٹرز کو کم سے کم کرنے کے لیے تاکہ دل کی بیماریاں کم سے کم ہوں, اس میں صرف وہ کہتے ہیں there is no one magic tablet. ٹھیک ہے, صرف ایک نہیں ہے کہ ہم ایک گولی پرسکرائب کریں اور اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں رسک فیکٹرز کو کم کریں. رسک فیکٹرز پہ ہمارا جو کہنے کا آتا ہے کہ ہم نے گھی کا استعمال کم سے کم کرنا ہے, ہم نے اپنے ڈائٹ کو دیکھنا ہے, ہم نے اسموکنگ, نسوار, ان چیزوں کا یہ بہت بڑا کارڈیک رسک فیکٹر ہے, ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. پلس ہمارے پاپولیشن میں ایکسرسائز کا کانسیپٹ کچھ زیادہ نہیں ہے. ہم عام سے واکنگ کو بھی جو ہے نا ایکسرسائز میں ڈالتے ہیں, جبکہ کارڈیک لحاظ سے جب ایکسرسائز کی بات آتی ہے سو ایٹ لیسٹ اٹ اسٹارٹس فرام اے بریسک واک. بریسک واک کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسا چلے کہ ہمارا سانس پھول رہا. صرف پارک میں ٹہلنا اٹس ناٹ این ایکسرسائز.
So it starts from a brisk walk to जिम में एक्सरसाइज करना या रनिंग करना, और साथ में डाइट का, साथ में बाकी रिस्क फैक्टर स्मोकिंग वगैरह को कम करना है। तभी नेक्स्ट 5 to 10 years में पाकिस्तान में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का बर्डन है, जिसमें हार्ट अटैक, हार्ट वार्स, ये कम होंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा कि अगर एक्सरसाइज की जाए तो इसका अंदेशा कम हो जाता है। हमने कई खिलाड़ियों को देखा है मैदान में हार्ट अटैक आते हुए, जो अपना ख्याल ठीक तरीके से रख रहे होते हैं। क्या उनको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम होती है पहले से, या ये रनिंग और इसके दौरान जो है हार्ट अटैक्स आ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। हार्ट अटैक जो दिल के शरियाने बंद होने को हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। इसमें 90% शरियाने बंद इस वजह से होती हैं कि थ्रू आउट द ईयर्स उसमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपोजिशन वो जमा होना शुरू हुआ होता है, ठीक है। 10% मरीज ऐसे होते हैं कि जिसमें एक्चुअली उनकी हार्ट आर्टरीज क्लीन होती, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से उनकी हार्ट आर्टरीज में शरियानों में टीयर आ जाता है, ठीक है। उसको सब कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन कहते हैं, और बाज़ पेशेंट्स में उसको हम तकत्सुब कार्डियोमायोपैथी कहते हैं कि वो उनका दिल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से फूल जाता है। सो मैं अंदाज़तन ये कहूँगा कि 90% मरीज में जो हम हार्ट अटैक कहते हैं वो ट्रेडिशनल हार्ट अटैक है कि सालों में उनका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ और फिर उसकी आर्टरी और शरियानें बंद हो गई। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद वलीद।